اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے دوسرا پارہ۔ نام ہے دوسرا پارہ سیقولو۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور آیت پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 انشاءاللہ۔ تو دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو، ان قریب، یقولو کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من سے، من الناس لوگوں میں سے، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، ما ولاہم، ما جو یا کیا، ادھر ہم میننگ لیں گے کس چیز نے، کس، ولا پھیر دیا ہے، موڑ دیا ہے، ہم ان کو، ان سے، قبلہ سے، تہم ان کے، التی جس پر، کانو تھے، علیہا اس پر۔ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو، یعنی مسلمانوں کو، کہ ان کے قبلہ سے جس پر وہ پہلے سے تھے۔ قل کہہ دو میرے پیارے نبی، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، کہہ دو میرے پیارے نبی اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، الی طرف، صراط راستے کے، مستقیم سیدھے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے طرف سیدھے راستے کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر کہو ان لوگوں سے کہ مشرق اور مغرب جو طرف بھی ہے سارا اللہ کے لیے، سارے اطراف اللہ کے لیے، وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی اور جس کو چاہے تو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اسپیشلی بات یہ ہے کہ پہلے مسلمان جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ہوئی اور وحی آنا شروع ہو گئی تو پہلے جو نماز کا حکم تھا تو قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو وہ اسی طرف جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ تو یہودی اکثر مسلمانوں کو طعنہ بھی دیتے تھے کہ مذہب تو اپنا چینج کر دیا اور قبلہ اپنا چینج نہیں کرتے، تبدیل نہیں کرتے، وہی ہماری طرف ہی نماز پڑھتے ہو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دل میں خواہش کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ دل میں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر وہی بھیجی اور ان کا مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا، اس بیت المقدس کی جگہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، مکہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو جب یہ بات سن لی یہودیوں نے اور منافقین نے اور مشرکین نے کہ ان کا قبلہ چینج ہو گیا، تو کچے اور نئے مسلمانوں کو بے راہ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اور ہنسی مذاق کرنے لگے کہ کس چیز نے تم لوگوں کو اپنے قبلے سے منع کر دیا، جو تم لوگوں نے دوسرا قبلہ جو ہے اختیار کر دیا۔
پہلے تو ہمارے ہی قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف آپ لوگ نماز پڑھتے تھے، اب تم لوگ مکہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے. یہ کس چیز نے تم لوگوں کو، یہ کیسا نبی ہے اس طرح نعوذ باللہ باتیں کرنے لگے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، کہہ دو ان کو کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، اور جس کو چاہے تو نہیں کرتا. اور یہ جو تم باتیں کرتے ہو، تو اگر تم اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے تو تم اسی کو بھی مان لیتے کہ جو چاہے اللہ جو چاہے تو وہ کر سکتا ہے. مشرق مغرب اللہ کے لیے، چاہے مشرق کی طرف اللہ کر دے، چاہے مغرب کی طرف کر دے، چاہے جنوب کی طرف، اور جس طرف بھی کر دے. اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ اور بتا رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تم کو، جعل بنایا، نہ ہم نے، کم تم کو، امتاً ایک امت، وسطل وسط والی یعنی معتدل، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس علی پر، الناسی لوگوں پر، وَيَكُونُ اور ہو جائے، الرسول یکون الرسول اور ہو جائے رسول، علیکم اوپر تمہارے، علی پر، کم تمہارے، شہیداً گواہ. اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط والی یا معتدل تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ، التی جس پر، کنتا تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، معلوم کر لیں، من یتبع کون اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن ینقلب اور کون ان میں سے پھرتا ہے، علی عقبیہ ایڑیوں کے بل پر، علی پر، عقبیہ ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ اور ہے، اور یہ کہ کانت ہے یا تھے، لکبیرتن بڑی بھاری بات، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر، علی پر، الذین جو لوگ، ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے. یہ بات بھاری ہے، یہ کہ یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو کہ جن کو ہدایت دی اللہ نے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع یہ کہ ضائع کرے، یضیع ضائع کرے، ایمانکم ایمان تمہارا، کم تمہارا، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس سات لوگوں کے، الناسی لوگ بے سات، لرؤوف شفیق ہے، البتہ شفیق ہے، ضرور ہی ضرور شفیق ہے، رحیم مہربان ہے. اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے ایمان تمہارا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفیق اور مہربان ہے. یہ تو میں نے یہ اللہ مگر، علی الذین ہدایت پر جو، ہدی اللہ ہدایت دے اللہ جن کو ہدایت دے اللہ. وما اور نہیں ہے، کان اللہ اللہ، لیضیع کہ ضائع کرے، ایمان کم تمہارا،
ان اللہ بے شک اللہ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرؤوف شفیق ہے، رحیم اور رحیم ہے، مہربان ہے۔ اور نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے ایمان تمہارا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر، اپنے بندوں پر یا لوگوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک معتدل امت بنایا ہے، اور قیامت کے دن تم لوگ گواہی دو گے دوسری امتوں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جو صابئین پر، مشرکین پر، سب پر گواہی دو گے، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ گواہ بنائیں گے مسلمانوں کو، یہودیوں، عیسائیوں اور صابئین اور دوسرے مذہبوں پر گواہ بنائیں گے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کب تھے جب ہماری امتیں تو ان سے پہلے تھی، یہ کیسے گواہی دیں گے ہم پر؟ تو اللہ تعالیٰ، یہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے، مسلمان لوگ کہیں گے جس میں ہم بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے، اللہ ہمیں بھی شامل کر لے نیک بندوں میں، تو ہم لوگ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلام بھیجا تھا اس کی کلام میں ان کے سارے بیانات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی تھی، اور ہم نے وہ پڑھی تھی، اور اللہ کی بات جو ہے وہ تحقیق شدہ ہوتی ہے، وہ اللہ تو سب کچھ پر قادر ہے، تو اللہ نے ہم اپنی کتاب میں ہمیں بتایا اور ہم اس کے گواہ بن گئے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہم پر گواہ بنیں گے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بنیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اب قبلے کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دے رہا ہے کہ یہ قبلہ جو میں نے بنایا ہے، یہ جو قبلہ پر جو پہلے تم تھے، یعنی بیت المقدس پر، یہ قبلہ نہیں تھا پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، خانہ کعبہ کی طرف ہی قبلہ تھا۔ یہ تو قبلہ یہودیوں کو، جو کہ وہ بہت تعویلیں پیش کرتے تھے، بہت ہر معاملے میں جو ہے نافرمانی کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے جو ہے قبلہ چینج کر کے بیت المقدس بنا دیا تھا کہ کون جو ہے وہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہے تاکہ جان لے کون، یہ اس کا مطلب یہ ہے تاکہ سب کو جدا جدا کر دے، تاکہ رسول بھی جان لے، لوگ بھی جان لے کون جو ہے فرما برداری کر رہا ہے رسول کی اور کون نہیں کر رہا ہے فرما برداری رسول کی، کون جو اللہ رسول اور اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رسول پر پیغامات بھیجتا ہے، اور وہ پیغامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی پیغمبر پہلے گزرے ہیں وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں جس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو رسول کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر کہتا ہے کہ تاکہ ہم جان لے کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون ایڑیوں کے بل پھرتا ہے، یعنی کون نافرمانی کرتا ہے، اور یہ بات بھاری ہے ان کے لیے، یعنی ایک قبلہ چھوڑنا دوسرے قبلے کو اختیار کرنا، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، جو اللہ کے سیدھے راستے پر چلے، اور اللہ ایمان والوں کا ایمان جو ہے ضائع نہیں کرتا، جو ایمان پر ہو، جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صلہ دیتا ہے، اور بے شک اللہ
مہربان اور شفیق ہے. جیسے کہ کچھ مسلمان کہتے تھے جو ہم نے پہلے نمازیں پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایمان والوں کا ایمان ضائع اللہ نہیں کرتا. وہ میرا حکم تھا اس وقت تک، تو ادھر آپ نے نمازیں پڑھی وہ بھی قبول ہو گئی، اور اب جب یہ حکم آیا کعبہ کی طرف تو اب یہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے جو ہے کسی کا ایمان اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے، کافی آج ٹائم لیے. اللہ اس کا اجر دے گا، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ. اللہ ہمیں جو ہے اپنے سیدھے راستے پر چلائے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آل اولاد کو، بھائی بہنوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، اور اللہ نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.